اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ آج ہمارا موضوع ہے عورت مارچ۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیوں ضرورت پڑی عورتوں کو مارچ کرنے کی سڑکوں پہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اگر تو بیسکلی ہم دیکھیں کہ اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، مسلمان خواتین کے لیے بھی بے حد رعایت رکھی، اور مردوں کی نفسیات کو سمجھتے، مردوں کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے عورت کو تحفظ دیا۔ عورت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے چھپی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر تحفظ دیا ہے تو اگر تو عورتوں کو اپنے تحفظ کے بارے میں پتہ ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پتہ تو پھر ظاہر ہے بے سکونی ہے، ڈپریشن ہے، اور اس چیز کا اظہار کرنے کے لیے پھر وہ سڑکوں پہ چلی جاتی ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے پردے کا حکم دیا خواتین کو سورہ نور میں بہت دیر کے بعد جا کے، اور پھر فرضیت دی سورہ احزاب میں، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو اگر خواتین رکھ رہی ہیں، اس چیز کو سمجھ رہی ہیں، تو ظاہر ہے یہ تحفظ ہے ان کا۔ گھر کے اندر جو محرم اور غیر محرم کی بات ہوتی ہے تو تحفظ ہے عورت کو اتنا اچھا، لیکن کیونکہ اس چیز کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا نہیں جاتا، اس لیے لگتا ہے پابندی ہے، سختی ہے، بندش ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں 1400 سال پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ بھی لگائی، بھاگی بھی، اور غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ، کسی نہ کسی اہلیہ کو ساتھ رکھتے تھے، اور ان کے اپنی بیویوں کے مشوروں پر عمل درآمد کیا جاتا تھا۔ تو اب دیکھیں، اگر انٹرٹینمنٹ کی بات ہے کہ شاید خواتین کو بالکل ہی گھروں کے اندر بند کر دیا ہے، ان کے لیے کوئی مشغلے کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، تو سمجھانے والوں سے کہیں غلطی ہوئی جو عورتوں کے ذہنوں میں یہ تنگ نظری آئی، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو ذمہ داری گھر کے حساب سے ہے، اس گھر کی ذمہ داری کو اگر دیکھا جائے تو بڑی آسان اور دن کے حساب پوری کی پوری مینجمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب عورتیں اگر اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں تو بہت اچھا، اور اگر ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہیں تو پھر ظاہر ہے سڑکوں پہ جا کے پتہ نہیں کون سی آزادی ہے جس کا نعرہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اسی کے کمپیریزن میں جو یہ پچھلے کئی سالوں سے دیکھتے آئے ہیں عورت مارچ، تو کیا چیز دیکھنے میں آئی؟ حیا مارچ۔ حیا مارچ کے اندر بھی ظاہر ہے خواتین گھروں سے نکلی، اور انہوں نے اس چیز کو یعنی کہ بالکل نل کر دیا کہ وہ نعرے جو عورت مارچ کی مارچ میں لگائے جا رہے تھے، باقی کی خواتین جو تھیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ یعنی کہ عورت مارچ کی تعداد کم ہے اور حیا مارچ کی تعداد کافی زیادہ ہے، کافی زیادہ ہے، بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں کتنی خوبصورت بات ہے، قوامون کا لفظ ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوامون بنایا، یعنی کہ حاکم ہے وہ عورت کے اوپر۔ تو اس میں زور زبردستی نہیں ہے۔ جب ہم نے سیرت کو نہیں پڑھا اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو نہیں پڑھا تو لگتا ہے ایسے کہ جیسے شاید خواتین پہ بہت زیادہ زبردستی ہو رہی ہے۔ وہ مرد جنہوں نے خود دین کی سمجھ نہیں ہے، وہی اپنی بیویوں کو تھوڑا پریشان رکھتے ہیں، تنگ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے خواتین کے اندر فرسٹریشن آتی ہے۔ فرسٹریٹڈ عورت کو یا پریشان حال عورت کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ مرد کو دین کی سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ایک مرد سے ہی عورت دنیا میں آئی نا، تو ادب تو ہے۔ اگر صرف خاوند کی بات نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا خاوند سے ہے تو مرد کی ادب نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں شادی گزار کے پورے اتنے 20 30 سال اکٹھے رہنے کے بعد خاوند کے دل میں اور بیوی کے لیے بغض ہوتا ہے، اور
بیوی کے دل میں خاوند کے لیے بغض ہوتا ہے. کیوں؟ یہ تو بہت بری بات ہے نا. اس کا مطلب ہے کہیں غلطی تھی، اصلاح نہیں لی اور اپنی زندگی کو پریشان اور خراب کیا. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور مرد جب تحفظ دے رہا ہے باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، اس کو بھی تو ایکنالج کرے نا. ساری دنیا میں عورتوں پہ ظلم کوئی نہیں ہو رہا. جس طرح خواتین اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہیں، باہر آپ دیکھیں نان مسلم عورتوں کو دیکھیں، وہ مسلمان عورتوں کو آئیڈلائز کرتی ہیں کہ ان کے مرد ہیں اور گھروں میں رہتے ہیں، ان کے بچے ہیں اور اپنے بہت اچھی پروٹیکشن دیتی. اس پہ کیوں نہیں بات کرتی خواتین؟ تحفظ پہ بات کیوں نہیں کی جاتی؟ بہت سے زیادہ تر آپ دیکھیں 70% سے زیادہ گھروں میں عورت کو عزت دی جاتی ہے. یہ مرد کے مزاج میں رکھا ہوا ہے اللہ رب العزت نے. تو ایک آٹے میں نمک کے برابر، یعنی کہ تھوڑی سی تعداد کی تعداد میں جو خواتین ہیں، ان کی آواز کو میڈیا اتنا سر بلند کر دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ شاید پوری دنیا کے اندر عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اب دیکھیں ایک سنگاپور ایک ملک ہے جہاں پر آپ اسلحہ یا پھر آپ کہہ لیں کہ اسموکنگ اور بنیادی چیز ہے چوئنگم، یہ نہ ایئرپورٹ سے لے کے داخل ہو سکتے ہیں، نہ یہ چیزیں وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہاں کے چینل پہ، ٹی وی پہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ چیز بتائی نہیں جاتی کہ کرائم ہو رہا ہے، ریپ ہو رہا ہے. یہ تو لوگوں کو کیا لگتا ہے پرامن ملک ہے. جب میڈیا غلط استعمال کرے گا چیزوں کو تو پھر ظاہر ہے عوام کو کیا لگے گا کہ مہنگائی بھی بہت ہے اور عورتوں کے ساتھ بدتمیزی بھی بہت ہے، عورتوں پہ ظلم بھی بہت ہو رہا ہے، اور اسلام جو ہے وہ ٹیررزم کی بات آ جاتی ہے. 9/11 کے بعد کیا تھا، لوگوں نے جب دیکھا کہ اچھا یہ ایک مذہب ہے اسلام جس میں ٹیررزم ہے، تو انہوں نے ان کی کتاب قرآن پڑھنی شروع کی. تو احساس کیا ہوا کہ یہ تو بہت ہی پیسفل، بے حد پیسفل ریلیجن ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ اس دنیا میں رہ کر ہی دین کو سیکھنا ہے نا، تو مسلمان علماء کرام منع نہیں کر رہے خواتین کو اچھا پڑھنے سے. آپ دیکھیں ڈاکٹرز، اگر لیڈی ڈاکٹرز ہیں، گائناکالوجسٹ ہیں، یا کسی بھی شعبے کی ڈاکٹر ہے، وہ اگر کسی خاتون مریض کو دیکھ رہی ہے تو زیادہ آسانی سے اپنا مسئلہ بیان کر سکتی ہے. مدارس کے اندر اگر علماء کرام خواتین پڑھ رہی ہیں، اور گو کہ اتنا نصاب تو نہیں پڑھایا جاتا جتنا مردوں کو پڑھایا جاتا ہے، اسی لیے مرد مفتی ہوتا ہے، عورت مفتی نہیں ہوتی، نہ وہ فتویٰ دے سکتی ہے. کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز اور باؤنڈریز ہیں، لیکن وہ عورت کے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ خواتین اب دیکھیں بہت سے لوگ اس چیز پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر جی خواتین برقع پہن کے ڈرائیو کر رہی ہیں، موٹر سائیکل چلا رہی ہیں، بیہائنڈ دا سین کیوں نہیں دیکھتے کہ ہو سکتا ہے کوئی مرد ہو گھر میں ایک، وہ بیمار ہو یا کوئی اور وجہ ہو جس کی وجہ سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اور اگر کوئی خاتون گھر سے باہر نکل رہی ہے اور باہر نکلتے ہوئے وہ اپنا حجاب کا، اپنے سطر کا پورا خیال رکھ رہی ہے تو منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ غزوات کو دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اونٹ پہ بیٹھ کر جایا کرتی تھیں، جنگ جمل کی بات دیکھیں اور غزوات کی بات دیکھیں تو خواتین ساتھ تھی. یہاں تک کہ جب آپ غزوہ احد اور بدر کی بات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی خواتین نے مرہم پٹی کی. ٹھیک ہے. مرہم پٹی مریضوں کی کیا کرتی تھیں. اب اگر حد کا پتہ ہے نا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ برائی نہیں ہے اس میں. تو ذمہ داری کو اگر خواتین سمجھیں گی، سب سے پہلی کیا چیز ہوگی، گھر کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کر رہے ہیں، کوئی ایسی اس کو کام کے لیے رکھ کے میڈ بھی دے رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کام خدمت گزار تھیں، حضرت بریرہ خدمت گزار تھی. ٹھیک ہے. گھر کے کاموں کے اندر بھی. تو اگر اس ایسی سیرت کو پڑھا نہیں جائے گا، سمجھا نہیں جائے گا، تو پھر ظاہر ہے ذہنوں میں انتشار پھیلے گا. تو ظاہر ہے وہ خواتین جو گھر کا کام اپنا ٹائم پر کر سکتی ہیں، احسن طریقے سے علم والیاں ہیں، تو اپنے علم کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. جس فیلڈ کا بھی انہوں نے علم لیا، میڈیسن کا، ٹیچنگ کا، یا کوئی بھی، اب تو اتنی ساری فیلڈز آ گئی نا، تو اس میں اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں. تو پھر یہ والی خواتین شور نہیں مچا رہی.
بالکل جو فارغ ہے نا، جن کے پاس زیادہ ٹائم ہے، فراغت ہے، یہ لوگ ہی سڑک پہ نکل کے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اگر آپ عورت مارچ کی جگہ حیا مارچ کو کی بات کرتے ہیں، جو مدارس سے یا دینی تنظیموں سے نکل کے خواتین آ کے احتجاج کر رہی ہوتی ہیں، تو بات یہ ہے کہ دیکھیں آج سے 40-50 سال پہلے علماء کرام نے خواتین کے لیے کہا دین کی سمجھ ہو، لیکن گھرداری اور دین کی سمجھ ہو بس. تھوڑا سا آج کے دور سے اس کو مفتی حضرات بھی فکر میں ہیں، اب فکر میں ہیں کہ اتنا علم حاصل کیا، جب ایک خاتون نے 5-6 سال مدرسے میں لگائے، تو کم از کم اس کے لیے اتنا تو بتاتے نا کہ اپنے حلقے میں، اپنے ایریے میں جا کے وہ حدیث بتائیں. فقہ میں جو بنیادی چیز ہے غسل، وضو اور ان چیزوں کی تعلیمات ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہر انسان سے آخرت میں حساب کس چیز کا لیا جائے گا؟ جتنا علم اس نے حاصل کیا، جتنی سمجھ اس کو اللہ نے عطا کی، کیا اس نے اس کو تقسیم کیا؟ کیا اس نے دوسری خواتین تک وہ اللہ کی بات پہنچائی؟ تو اپنے گھروں میں ہی اگر آپ اس طرح سے کھول کے خواتین کو موقع دیں، تو ایک علم حاصل کرنے والی خاتون دوسری خواتین تک اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پہنچا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. پھر آپ دیکھیں ایک اور چیز جو مدارس میں جس چیز کی کمی ہے، جو میں نے اتنی دیر سے مدارس میں مختلف اکیڈمیز میں دیکھا، ایک فوکس آتا ہے عورت کی آواز کا پردہ. سلوشن کی طرف ہم جا رہے ہیں نا کہ اب اس کا سجیشن کیا ہونا چاہیے اس کو بہتر کرنے کے لیے. تو دیکھیں اگر پردہ ہے، اگر علماء کرام سے بھی بات ہو تو وہ یہ پوچھنا چاہیے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، انہوں نے بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 2226 احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. تو کیا خط و خطابت کے ذریعے تھا؟ وہ نہیں، وہ پردہ لگتا تھا صحابہ کرام اور ان کے درمیان میں، اور آواز سے ہی وہ بتایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی. اس چیز کو کیوں چھپایا جاتا؟ ٹھیک ہے. اگر میڈیا اتنا زیادہ تیز مطلب ہے، اتنا تیز تو خیر کیا تیز بھی ہے، اور اراؤنڈ دا ورلڈ آپ کہہ لیں ہر گھر میں میڈیا کے ذریعے سے آپ دیکھیں واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، کتنا فاسٹ ہو گیا سب کچھ. اگر خواتین اس میڈیم سے دور رہیں گی تو عورت کو نہیں سنے گی. تو عورت اگر مرد مفتی حضرات ہیں، وہ بہت سی اویلیبلٹی ہے، لیکن اگر آپ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نکالیں نا مدارس کا، 5 بورڈ ہیں پاکستان میں، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہر سال فارغ التحصیل جو عالمات ہوتی ہیں ان کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اگر آواز سے منع کر دیا مفتی حضرات نے تو پھر دیکھیں اپنے گھر تک تو کریں نا. وہ سنت تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصولاً پوری کریں، جو حضرت عائشہ نے صحابہ کرام کو تعلیمات دی اور ان سے مروی حدیث اور طرز زندگی ہمیں اپنے نبی کا پتہ چلتا ہے. ہاں، آواز میں لچک ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ بہت ہی زیادہ پریزنٹیبل ہو جائے، غیر محرم اس کی آواز کی طرف اٹریکٹ کرے. ٹھیک ہے. آواز اور لہجہ جو ہے اس کا مناسب استعمال کرتے ہوئے دین کو پھیلانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر اگر خواتین باہر نکل رہی ہے تو وہ بات آ گئی نا کہ اگر وہ میڈیم کسی کو یوٹیوب یا ایسے چینل کو استعمال کرتے ہوئے بنیادی تعلیمات خواتین تک پہنچا رہی ہیں تو یہ ضروری بن گیا ہے. اب یا مدارس سے جو فارغ التحصیل ہوتی ہیں ان کو کمپلسری ایک حد تک نہیں ہے تو چلیں موٹیویٹ تو کریں نا کہ اپنے گھر میں حلقہ لگائیں تعلیم کا، تاکہ آپ کے ارد گرد والی خواتین اس چیز سے فائدہ اٹھائیں. اسی طرح سے یہ حلقے لگتے دیکھیں دین اسلام کتنی تیزی سے پھیل جائے گا، عورتوں کو اپنے حقوق کا پتہ چلے گا. گورنمنٹ لیول پر بھی حقوق موجود ہیں اور دینی حساب سے بھی خواتین کے حقوق موجود ہیں. نکاح ہو رہا ہے، نکاح نامے میں تمام تفصیل سے پڑھی جائے تو وہ ساری سہولتیں خواتین کے لیے موجود ہیں، ایون پاکٹ منی بھی. جب خود ہی نہیں دے رہے، پڑھ ہی نہیں رہے اور اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے کسی مفتی سے، تو پھر ایک تنگ زندگی گزاریں گے نا. حالانکہ اس چیز سے منع کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اب اگر خواتین، یہ تو وہ ہو گیا نا جو اندر رہ کے کیا جا رہا ہے.
تعلیم دی جا رہی ہے. اگر خواتین گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو پھر اپنے سطر کا خیال رکھتے ہوئے ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کے. میں نے دیکھی ہے سرجن خواتین ہاسپٹل میں سرجری کر رہی ہیں لیکن ان کا کووڈ کے بعد انہوں نے ماسک بھی لگائے ہوئے. وہ کہ ایک آپریشن تھیٹر میں ضرورت بھی ہوتی ہے کہ آپ کا چہرہ ڈھکا ہوا ہو, گلوز پہنے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ ہائیجینک پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کی صاف صفائی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بات صحیح ہے. تو پھر یہ چیزوں کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے, اس کے اوپر کیوں نہیں آواز اٹھائی جاتی؟ کیا ظلم ہو رہا ہے خواتین پہ؟ عورت کیا ظلم اتنا سہتی ہے؟ حضرت اللہ اکبر. فرعون کے زمانے میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے کہ جب فرعون کو یہ پتہ چلا کہ حضرت آسیہ نے ایمان قبول کر لیا, اللہ پر ایمان لے آئی, تو ان کی سکن سب سے زیادہ پین سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے؟ سکن میں. تو فرعون نے تیز آلے سے, چھری سے ان کی کھال اتروائی اور ایمان پر وہ قائم رہی. ٹھیک ہے, قائم رہی. تو کیا ہمارے خاوند اتنا ظلم کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ ان بیچاروں کی تو جرت ہی نہیں ہے. تو کیوں آپ جرابوں کا اور بنینوں کا اور ان چیزوں کا نعرہ عورتوں نے بلند کیا اور بندے خاموشی سے سن رہے ہیں کہ چلو بسنت پارٹی نہ صحیح, مارچ پارٹی صحیح, ذرا شگل میلہ صحیح؟ غلط. اچھی چیز کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور اگر جرابیں گم بھی ہو رہی ہیں تو بھئی آپ 6 کی بجائے 12 والے پیکٹ خرید لیں, زیادہ کر لیں, نہ لڑیں اس کے اوپر. سلوشن کی طرف آئیں. زندگی میں ہمیشہ اپنی جو پرابلمز ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف کی, فادر اور بیٹی کی, بہن اور بھائی کی, بیٹے اور ماں کی, اس کے سلوشن کی طرف آنا چاہیے. حل کیا ہے؟ ہر چیز کا حل ہوتا ہے. اور اگر حل کی طرف ہم نہیں جائیں گے تو پھر سڑکوں پہ عورتیں شور مچائیں گی. پہلے آپ دیکھیں کیسے گھروں کے اندر پنچایت ہوتی تھی. کیا مطلب؟ گھر کے اندر کسی بچے کا, بیٹی کا مسئلہ ہوتا تھا, گھر کا سربراہ, مین آف دا ہاؤس, اس کو سولو کرتا تھا. کوئی سڑکوں پہ نہیں آتا تھا. اب بیسکلی تو مردوں کی بھی کمزوری, جس کی ہم نے بھی شروع میں بھی بات کی ہے, مرد بھی دین سے دور ہیں. مرد حقوق نہیں دے رہے خواتین کو, اس لیے وہ آئیں. سب نہیں ہیں. زیادہ تر عورتیں جو میں نے قرآن اکیڈمیز اور مدارس میں دیکھا ہے, زیادہ تر خواتین اپنے مردوں سے خوش ہیں, بے حد خوش ہیں. ٹھیک ہے. تو اس چیز کا ذکر کرنا چاہیے. آپ لوگ جہاں بیٹھتے ہیں, آپ الحمدللہ جتنا تیزی سے اس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, تو یوتھ کے اندر جو نوجوان بچیاں ہیں نا, یہ چیخیں مارتی ہیں کہ ہاں شاید یہ شادی ہوتی ہے تو ظلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اتنی ذمہ داریاں لے کے شاید سانس نہیں آ رہا ہوتا. بری بات ہے. بتانے والوں کا طریقہ غلط ہوا نا. یہ تو گھروں کے اندر ماؤں نے یا بڑوں نے غلط طریقے سے بچیوں کو کہا کہ ہاں تمہاری شادی ہوگی تو پتہ نہیں کیا, کوئی ظلم کی انتہا ہو جائے گی. نہیں, ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے احسن طریقے سے اس کو. ورنہ تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ گنجائش تو دین اسلام نے عورت کو دی ہے. ہندوؤں کے اندر عورت ستی ہوتی ہے, خامند مر گیا اس کو ساتھ زندہ جلایا جاتا ہے. کرسچینٹی کے اندر دوسری شادی کا سوال ہی نہیں ہے. یہودیوں کے اندر آپ دیکھ لیں, اسلام نے کتنا اعلیٰ سہولتیں دی ہوئی ہیں. دین کو جب سمجھتے ہیں تو پھر اگر طلاق کا حق دیا تو اللہ نے کہا ہے کہ مایوس مت ہو, میں ہوں, لیکن اپنے اوپر جبر اور ظلم مت سہو. ٹھیک ہے. اصل میں تو یہ اویئرنیس دینی ہے جو اللہ کا حکم ہے, اس چیز کے بارے میں بتانا ہے. جب وہاں سے ہم کہیں گے کہ ہاں بیٹا جی شادی ہوگی, تمہاری زندہ لاش نکلنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو ہندوؤں میں رہنے کے بعد وہ مزاج بنے ہمارے بڑوں کے. دین سے دوری تھی. خواتین کے اس دور کے مردوں نے قرآن صحیح طرح سے نہیں پڑھا, اس کو سمجھا نہیں. لیکن اب الحمدللہ کتنی اپرچونٹیز ہیں, قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اور اس کے مطابق انسان کو عمل کرنا چاہیے. یہ اویئرنیس لینی چاہیے. اور جو خواتین جن کے انڈر خواتین ہیں, وہ بھی, ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی بہو بیٹیوں کو خوف زدہ کر کے رکھنے کا یہ جو مزاج ہے نا, اس سے باہر آ جائے. ایون کہ دین سے وابستہ لوگوں کو میں نے بہت دیکھا ہے کہ وہ فیملی میں اور جو ان کے
تو بات وہاں مردوں کی آ رہی ہے نا، کہ اگر مرد چاہ رہا ہے کہ بس دبی رہے اور یہ بس اسی طرح اسی ایریے کے اندر رہ کے اور خدمت بھی کرے، بچے بھی پیدا کرے، کچھ بھی نہ بولے، تو وہ ظاہر ہے یہ ایسے لوگوں کا، کیونکہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا کہا ہے، جب عورت ایسا اپنا سٹریس سڑکوں پہ نکالے گی تو ظاہر ہے پیچھے مرد بھی کمزور ہے نا. اب اگر دیندار بھی ہے تب بھی غلطی ہے، اگر دین کے اندر رہتے ہوئے سختی کی انتہا ہے تو پھر ظاہر ہے لوگ دیندار لوگوں سے بھی متنفر اور ہوں گے. میم زیادہ تر ہم یہاں خواتین ہی بیٹھی ہے، خاتون پہ زیادہ ظلم کرتی ہے. یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے بالکل. اور میم کیونکہ پریکٹیکلی اب بہت سی خواتین سے واسطہ پڑتا ہے نا، ہوں لٹرلی جتنے کیسز سنتے ہیں کسی بھی مرد کا ظلم نہیں سنتے، زیادہ تر ساس، نند، بہو کا. تو یعنی آپس کی ٹالرنس نہیں ہے، ہاں ایکسیپٹنس نہیں ہے. ہاں ایکسیپٹنس نہیں ہم ہے کسی بھی بالکل. رشتے کو اپنی آپ کو اس کی جگہ رکھ کے نہیں سوچتے. جو ہم یہ سوچنا شروع کریں گے تو سلیوشن تو کریٹ ہوں گے. بس وہ اس لیے کہ ہمارے اندر نا خود غرضی بنائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے کہ کسی کی خدمت نہیں کرنی ہے، کسی کا خیال نہیں رکھنا، میں بڑی، میرا دوسرے خیال رکھیں. یہ ایک دوسرا نقطہ ہے عورت مارچ کے ریفرنس سے، کہ عورت پہ جو ظلم کر رہی ہے اس کو ہائی لائٹ. دیکھیں یہ چیزیں پہلے بھی تھیں، یہ آج کی دور کی نہیں ہیں. پہلے دور میں آپ کتنے ہزار سال پہلے بھی چلے جائیں یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن عورتوں نے اپنے آپ کا سڑکوں پہ نکل کے تماشا نہیں بنایا تھا. گھروں کی بات گھر میں رہتی تھی، اور آج بھی ایسے ہونا چاہیے. مردوں کو بھی احساس ہونا چاہیے، خواتین کو بھی ہونا چاہیے، دیندار طبقے کو بھی ہونا چاہیے کہ کس دین کی صحیح معنی میں صحابیات کی زندگی کو پڑھتے ہوئے اس کا ذکر کریں، اور صحیح معنی میں خواتین کو ان کے حقوق کی ادائیگی دیں. جب ان چیزوں میں سختی ہوگی تو پھر ظاہر ہے فرسٹریشن نکلے گی. میم آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دین سے وابستہ لوگوں کو زیادہ اس پہ الارمنگ سچویشن میں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ کچھ جانتے ہیں اللہ کے حکموں کو، تو وہ بالکل یہی زیادہ بات ہو رہی ہے. جواب دیں. میم باقاعدہ ساتھ صاحبہ قرآن کلاسز اٹینڈ کر رہی ہوگی. اب جو میرا انٹریکشن ہوتا ہے خواتین سے، اور 5 وقت کی نماز ہے، ایون تہجد بھی ہوگی، لیکن جب آپ کے مزاج میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اب میم ایمفیسس اسی پہ ہوتا ہے سب سے زیادہ کہ معاملات کو درست کریں، دوسرا معاملات کو کرے درست نا، کریں. مجھے نہ کرنا، دوسرا معاملات کو ٹھیک کرے اور مجھے نہ کرنے پڑیں. پھر میم دین تو پھر ادھر ہے نا، وہ ادھر نہیں آ رہا، نہیں آتا. وہ ادھر نہیں آ رہا. تو اللہ سے مانگے کہ وہ آپ کے عمل میں لے آئے چیزیں. کیونکہ مجھے نا زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جب بہت تقویٰ کا اظہار ہوتا ہے، لیکن انہی کے جو لٹرلی بہویں ہوں گی خود قرآن کلاس میں آئیں گی تو بہو کو کہیں گی کہ گھر میں آپ نے رہنا نہیں جانا. ہاں یہ تو ہے، یہ تو ہے. بہرحال یہ دیکھیں، اگر یہ معاملہ ہے نا اپنی اولادوں کو دین سے دور رکھیں گے تو آنے والی تیسری نسل کو بالکل نہیں پتہ کہ وہ یہودی ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، کون سا فرقہ ہے، عقیدہ کیا ہے. اسی لیے ایتھیسٹ ینگ جنریشن میں بچے اس طرف زیادہ جا رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ کو سمجھ نہیں ہے، دین کا نہیں پتہ. تو وہ کیا کسی پوتے کو یا نواسی کو بتائیں گے کہ دین کیا ہے، حالانکہ ضرورت اسی چیز کی تھی کہ سب سیکھیں. لیکن الحمدللہ جہاں ہم مثبت سوچ کی بات کر رہے ہیں بیسکلی تو اسی چیز میں نا، کیسے اپرچونٹیز اب خواتین کے لیے ہیں. درس قرآن کلاسز اکیڈمیز خواتین کے لیے ہیں، اپنے ایون آن لائن بھی ہیں. ٹھیک ہے، آن لائن بھی واٹس ایپ پہ یہ چیز موجود ہے. آپ کوئی نہ کوئی گھر بیٹھ کے کلاس کو جوائن کر کے اپنے لیے قرآن پاک کو سمجھنا آسان ہے. اگر اتنی بھی، یہ جو لیسٹ والی بات ہے نا، کہ اگر یہ بھی نہیں کر رہے، آن لائن گھر بیٹھ کے بھی نہیں کر رہے، تو پھر دنیا تو پھر وہ یہی بات ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے. اور اس کھیل تماشے کے اندر عورت مارچ کیا اور عورتوں کی بے حرمتی کیا، یہ پھر ساری چیزیں یہ کہ عورتیں اپنے آپ کو خود پریزنٹیبل بنا کر ایسے بھیجتی ہیں. آپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ دیکھ لیں خواتین کس طرح سے ٹیچرز بن کے آتی ہیں. ٹھیک ہے، یا ریسیپشن پہ، اگر ہوٹل کا ریسیپشن ہے، جہاز اور بس کے اندر ہوسٹریس ہیں، سب خواتین ہیں، اور اگر وہ پریزنٹیبل بنا کے اپنے آپ کو لے کے آ رہی ہیں تو یہ فتنہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. تو سلوشن حل اس کا یہی ہے کہ دین کی سمجھ لیں. دین اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، بالکل ہر چیز کا سلوشن ہے. آپ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک آ جائیں، ہر مسئلے کا حل آپ کو قرآن پاک سے ملے گا. ٹھیک ہے، اور زندگی، اور مجھے تو جو خاتون کہتی ہے نا کہ اب ہم نے قرآن کی کلاس جوائن کی ہے تو مجھے رشک اس لیے آتا ہے کہ اس عورت کا بڑھاپا سنور گیا. اس ایج میں
جب انسان کے مزاج میں ویسے سینسٹیو ہو جاتا ہے اس کو راحت اور سکون ملے گا، کیونکہ غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں کہ ہمارے اندر غلطیاں نہیں ہیں، لیکن بار بار اللہ کا حکم جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے حل نکل رہا ہوتا ہے، سکون مل رہا ہوتا ہے، مایوسی میں عورت نہیں جا رہی ہوتی، پر امید ہوتی ہے، اور اپنے اصل گھر دوسرے جہاں کے لیے بھی وہ تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور عورت جس کا مطلب بھی چھپا ہوا ہے، اللہ اپنے ہر عورت کو اپنے آپ کی بھی قدر کرنی آئے، ٹھیک ہے، تبھی وہ اپنی بہو بیٹیوں کی کریں گی، نواسیوں کی، پوتیوں کی کریں گی، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محبت سے اپنی بیٹیوں کو پالا، اپنی ازواج کی قدر کی، عزت کی۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری قسمتوں میں مردوں کو بھی سمجھ آئے اور خواتین کو بھی اس چیز کی آگاہی ہو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔